ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وآلنا وأولانا ومقصودنا وموجودنا وشفينا وطبيبنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. تمامی حضرات پسند عزت و احترام سرکار مدینہ راحت الحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جھوم جھوم کر اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما باوجود سانسوں کے ساتھ اللہ اور مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر سننے کے سبب مالک کائنات ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ذکر رسول کا صدقہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول فرمائے.
کائنات ارضی کے اندر انسان کو سدا رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. انسان سدا کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا. انسان کی لمٹ ہے ایک 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کے بعد بھی اگر جیے گا تو پھر بھی اسے موت آنی ہے. اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں یہ ارادہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بندہ اس دنیا کے اندر یہ گمان قائم کر سکتا ہے کہ میں اسی دنیا کے اندر رہوں گا. آج کے دور کے حساب سے تو 60 60 65 تک جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. اگر کوئی انسان ارادہ کر بھی لے کہ میں نے اسی دنیا کے اندر رہنا ہے تو اس کا ارادہ کامیاب ہو سکتا نہیں. کیوں؟ ارادہ انسان کے سامنے مشیت الہی، خدا کی جو حکمت ہے، خدا کا جو راز ہے، خدا کا جو فیصلہ ہے، وہ انسان کے ارادے سے کئی گنا بڑھ کر. جس کو اس نے سانس دی ہے، جسم دیا ہے، اس دنیا میں آنے کے لیے اسے موقع دیا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات کا مدعا ایک ہی ہے کہ اس نے واپس اسی رب جلی کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا ہے. اس رب کے بارگاہ میں جا کر اپنا کھاتا بند کرنا ہے. اور جب بندہ اس دنیا سے جائے گا، جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پچھلے بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کتنی زمین چھوڑ گیا، کتنا بینک بیلنس چھوڑ گیا، کتنے ہمارے لیے مکان، کوٹھیاں، فیکٹریاں، کاریں، بنگلے، موٹر سائیکل، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا حساب لگاتے ہیں. جانے میں جو چلا گیا اس کے پچھلے حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے گھر چھوڑ گیا، زمین چھوڑ گیا، بینک کا پیسہ چھوڑ گیا. اور جو دنیا سے جاتا ہے اس سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں لے کر کیا آیا. پچھلے بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کہ بندہ دنیا میں کیا چھوڑ کے گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جاننے والا جب قبر میں جاتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے بندے اس پکے مکان کے اندر رہنے کے لیے آیا ہے تو کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے. تو وہ دن حشر کا دن بڑا جو ہے وہ نازک دن ہوگا، بڑا لمبا دن ہوگا، جب سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، جب سارے کے سارے اس رب جلی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. وہ دن پیاس والا دن ہوگا، وہ دن مشقت والا دن ہوگا، وہ دن راحت والا دن نہیں ہوگا، وہ تکلیف والا دن ہوگا. لیکن قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن کے اندر نہ تو تمہارا مال تمہیں نفع دے گا، نہ بھی تمہارے بیٹے تمہیں نفع دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جس کے پاس قلب سلیم ہوگا وہ اسے نفع دے گا. جس کے پاس کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ قلب سلیم. اب قلب کہتے ہیں دل کو اور سلیم کہتے ہیں سوارا ہوا دل، نکھرا ہوا دل، سوارا گیا دل. بہت سے علماء نے منقول کیے، مفسرین کرام نے قلب سلیم کے بارے میں باتیں لکھی، لیکن سید الطائفہ امام جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بغداد سے ہیں اور داتا علی اجمیری کے پیروں میں آپ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے. داتا علی اجمیری جنیدی سلسلے کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. آپ کو سید الطائفہ کا خطاب دیا گیا ہے اور حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بے قلب سلیم اے بے قلب لذیذ. قلب سلیم وہ دل ہے، وہ قلب لذیذ ہے. اب قلب سلیم تو ہو گیا سوارا ہوا دل، نکھرا ہوا دل، سوارا گیا دل. اور قلب لذیذ کیا ہے؟
में मोहब्बत मुस्तफा होती। कल्बे लबीब वो दिल होता है जो तड़पता है, जो मचलता है जब महबूब का जिक्र किया जाता है, जब महबूब का नाम लिया जाता है, जब महबूब के नाम की शम्मा जलाई जाती है, उस शम्मा की रोशनी में वो दिल तड़पता है, वो दिल मचलता है। वो मचलने वाला, वो तड़पने वाला दिल कल्बे सलीम है। और जरा ईमान से बताओ कि जिस दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं है वो दिल संवरा हुआ है, वो दिल निखरा हुआ है, वो दिल सुथरा दिल है? नहीं, ना वो दिल सुथरा है, ना वो दिल निखरा हुआ है, ना वो दिल संवरा हुआ है, बल्कि संवरा हुआ, निखरा हुआ, साफ सुथरा दिल वो दिल है जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफा का शम्मा जलती है, जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफा के प्यार के नगमे लाते जाते हैं। और वो दिल, मोहब्बत वाला दिल एक बंदा मोमिन को नसीब होता है, ईमान वाले को नसीब होता है कल्बे सलीम। और यही कल्बे सलीम जो इश्क़ मुस्तफा में तड़पता है, जो मोहब्बत मुस्तफा में तड़पता है, जो रसूलुल्लाह के इश्क़ में जलता है, वो दिल क़यामत वाले दिन तुम्हें नफा पहुंचाए। क़यामत वाले दिन तुम्हें वो दिल नफा पहुंचाएगा। जो दिल मुश्ताक़ दीदारे इलाहिया का तलबगार होगा, उस दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा का होना जरूरी है। जो मोहब्बत मुस्तफा से सरशार होकर मुश्ताक़ दीदारे इलाही करने के लिए आएगा, अल्लाह पाक की रहमत उस तकलीफ वाले दिल में भी उस पर अपनी रहमत का साया कर देगी, अपनी रहमतों का साया कर देगी, अपनी रिफ़तों का, अपनी शानों का उस बंदे के दिल के ऊपर साया कर देगी। वो दिल कौन सा दिल होगा? जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफा होगी। वो दिल कौन सा दिल होगा? जो इश्क़ मुस्तफा में संवरा हुआ दिल होगा। वो दिल कौन सा दिल होगा? जिस साफ सुथरे दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा की शम्मा जल रही हो। अब हिजरत की रात जब सरकार हिजरत करके आते हैं, रास्ते में उम्मे माबद का घर आता है, उम्मे माबद का घर आता है। उम्मे माबद के यहाँ एक बकरी है जो सूखी सड़ी हुई है, जिसके थान खुश्क है। लेकिन जब सरकार ने अपने यदुल्ला वाले हाथ से उम्मे माबद की बकरी को लगाया ना, तो बकरी ने इतना दूध दिया कि उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर गए, सारे के सारे बर्तन भर गए। अब शारहीन लिखते हैं, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार को दूध पीते हुए देखा, फशरबा हत्ता रदीतो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया था तो मैंने उम्मे माबद की बकरी का दूध पिया तो मेरा दिल खुश हो गया। नहीं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं फशरबा हत्ता रदीतो, दूध आका ने पिया और दिल मेरा मसरूर हो गया। दूध मुस्तफा करीम ने पिया और दिल मेरा मसरूर हो गया। अब वो मसरूर होने वाला दिल कौन सा दिल है? वो मसरूर होने वाला दिल कल्बे सलीम है, वो मसरूर होने वाला दिल कल्बे नदीक है, क्योंकि उस दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा पाई गई है। और उसी अबू बकर सिद्दीक का मोहब्बत का ये आलम है। गार के अंदर 100 सुराख थे, अपने सारे कपड़े फाड़ कर गार के सुराखों में दे दिए, एक सुराख बच गया, वहां पर अपने पांव की एड़ी डाल दी। सांप डसता रहा, सांप डसता रहा, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त कर ली, महबूब के आराम में खलल ना आने दिया, क्योंकि वो दिल सरकार के इश्क में मचलने वाला दिल था। वो दिल सरकार के कल्बे सलीम से मुत्तफिक दिल था, वो सरकार के इश्क में संवरा हुआ दिल था, वो सरकार के प्यार में निखरा हुआ दिल था। घर है हजरत उम्मे मैमूना का,
مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تشریف فرما ہے، صحابی رسول حضرت خالد بھی موجود ہیں، اور حضرت ام میمونہ سرکار کو دودھ پیش کرتی ہیں۔ اب سرکار کا ایثار کا، محبت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی چیز بارگاہ رسالت میں پیش کی جاتی، سرکار تھوڑی خود نوش فرماتے، باقی تقسیم کر دیتے۔ اب سرکار نے دودھ کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور دودھ بچا کر، حضرت عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے ہیں، حضرت ابو خالد جو ہے صحابی رسول عمر میں بڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو سرکار اپنا دودھ دے رہے ہیں، تبرک اپنا دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے عباس اگر تو ایثار کرے تو اس دودھ میں سے تھوڑا دودھ خالد کو بھی دے سکتا ہے، اگر تیری مرضی ہو۔ آپ وہ عاشق، وہ دیوانہ، وہ قلب سلیم رکھنے والا، دل رکھنے والا وہ دیوانہ، وہ پکارتا ہے سرکار اگر بات کوئی اور ہوتی تو میں مان لیتا، بات آپ کے تبرک کی ہے، یہ میں خود ہی مانوں گا، کسی اور کو نہیں دوں، یہ تبرک میں خود استعمال کروں گا، کسی اور کو نہیں دوں گا، کیونکہ بات سرکار کے تبرک کی ہو رہی ہے، بات سرکار کے پیار کی ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس قلب سلیم ہے، قلب لطیف ہے، وہ دل ہے کہ جس میں محبت مصطفیٰ زور سے پلوا رہی۔ سبحان اللہ۔ اور ام ہانی کا گھر ہے، ام ہانی سرکار کی پھوپھو لگتی ہیں، آپ نے اپنے گھر میں سرکار کو دودھ پیش کیا، دودھ پیش کرنے کے بعد آپ کا نفلی روزہ ہے، ام ہانی کا نفلی روزہ ہے، سرکار کو دودھ پیش کیا، سرکار نے دودھ پیا اور تبرکاً ام ہانی کو دے دیا۔ اب بچے ہوئے گھونٹ دودھ کے، ام ہانی کا نفلی روزہ ہے، لیکن ام ہانی نے دودھ، سرکار کا چھوڑا ہوا دودھ اپنے لبوں سے لگایا اور پی لیا۔ کسی نے آواز لگائی ام ہانی تیرا تو نفلی روزہ تھا، ام ہانی نے کہا نفلی روزہ ہے، اس کی میں قضا کر لوں گی، لیکن سرکار کے تبرک کو نہیں چھوڑ سکتی، سرکار کے تبرک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں نہ چھوڑا وہ تبرک؟ اس لیے نہ چھوڑا وہ تبرک کیونکہ ام ہانی کے پاس قلب سلیم تھا، ام ہانی کے پاس قلب لطیف تھا، اس دل کے اندر محبت مصطفیٰ تھی، اس دل کے اندر وہ دل محبت مصطفیٰ میں سویا ہوا تھا، وہ دل محبت مصطفیٰ میں سرشار تھا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور جو عشق مصطفیٰ میں پھر مر جاتے ہیں، جو عشق مصطفیٰ میں پھر سویا ہوا دل لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی موت کوئی عام موت نہیں ہوتی، وہی موت محبہ والی جو عشق نبی بچو، وہی موت محبہ والی جب عشق نبی میں چھوڑی، وہ موت عظیم موت ہوتی ہے، وہ موت قابل رشک موت ہوتی ہے، جو سرکار کے لبے، سرکار کے جس دل کے اندر، جس مرنے والے کے دل کے اندر سرکار کی محبت ہوتی ہے، سرکار کا عشق ہوتا ہے، سرکار کا پیار ہوتا ہے، وہ مرنے والا کوئی عام نہیں ہوتا، وہ قابل رشک موت مر رہا ہے۔ اور اس شاہ کی تو مثالیں بے مثال ہے، اس شاہ تو مثالوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم تو سرکار کے عشق کی داستان کا ایک کنڈل میں نہیں کھول سکتے، ہم تو سرکار کے ساتھ محبت کیے جانے والے لوگوں کے، چادریں کرنے والے لوگوں کی چادر کے ایک بار کبھی بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سرکار جدھر سے گئے محبتیں برساتے گئے، سرکار جدھر سے گئے سرکار ہر ایک چیز پر اپنا کرم فرماتے گئے۔ نباتات سے افضل انسان ہے، انسان سے افضل نباتات سے افضل حیوان ہے، حیوان سے افضل انسان ہے، انسان سے افضل مسلمان ہے، مسلمان سے افضل اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں سے افضل جو ہے وہ رسول ہے، رسولوں سے افضل جو ہے وہ پیغمبر ہے، پیغمبروں سے افضل اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اولو
आजम पैगंबरों से बढ़कर नबी की शान की इब्तदा होगी। वो नबी इतना लाजवाब है कि उसकी शान उन्होंने आजम पैगंबरों से बढ़कर है। वो जिधर से गुजरते गए करम करते गए, वो जहां से गुजरते गए रहमतें बरसाते गए। एक जंग के मौके के ऊपर क्या होता है, कैदी जो है वो आ जाते हैं, कैदियों की लिस्ट जो है वो आ जाती है। उनमें से एक औरत जिसका नाम शीमा है, वो कहती है मेरे भाई को जाकर बताओ कि मैं उनकी बहन हूँ। साहबा इकराम अर्ज करते हैं दस्त बदस्ता या रसूलल्लाह, जो कैदी आए हैं उन कैदियों के अंदर एक औरत है, उसका नाम शीमा है, वो कहती है मैं आपकी बहन हूँ। सरकार फरमाते हैं, सरकार की आंखों में आंसू आ गए, अपनी लड़ाई बहन के लिए आंखों में आंसू आ गए। और सरकार फरमाते हैं हाँ हाँ वो मेरी बहन है, उसको ले आओ। अरे अपनी बहनों से प्यार करने वालों, जब भी बहनों के साथ मुलाकात करो तो सुन्नत मुस्तफा सामने रख दिया, सुन्नत मुस्तफा सामने रखा करो। सरकार के पास हजरत शीमा को लाया जाता है। हजरत शीमा अपने भाई को देखकर बेसाख्ता रो पड़ती हैं और सरकार ने हजरत शीमा का इस्तकबाल इस हाल में किया कि अपनी काली कमली नीचे बिछा दी और कहा शीमा इसके ऊपर बैठ। कितना करम फरमाया अपनी बहन पर, कितना फजल किया अपनी बहन पर। और वह बचपन के किस्से वो वाकयात याद करा रही थी। सरकार मुस्कुराकर तस्दीक करते जा रहे थे और प्यार मोहब्बत का वो आलम इस अंदाज के अंदर गुजरा कि 500 कैदी बनु साद के हजरत शीमा के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और सरकार ने अपनी बहन को तोहफे देकर रुखसत कर दिया, तोहफे देकर रुखसत कर दिया। और हजरत हलीमा सादिया, आपकी मोहब्बतों का ये आलम है, आप सरकार की दाया है, आपने सरकार को दूध पिलाया है। और आप सरकार के जमाने के अंदर एक दफा मदीने में आए, एक दफा मदीने में आई हैं। सरकार ने मोहब्बतें नवाजी हैं, अपनी कमली बिछाई है, अपना प्यार निछावर किया है। दोबारा सरकार का जब विसाल हो गया तो सैयदा हलीमा मदीना में आ, सैयदा अबू बकर सिद्दीक का जमाना है। अब वह कल्बे सलीम रखने वाला आशिक सैयदा अबू बकर सिद्दीक हजरत हलीमा को कहता कि आप आपको जाने नहीं देंगे। आपने हजरत हलीमा का मकान मदीना में बनवा दिया और अबू बकर सिद्दीक का भी विसाल हो गया। दौर आ गया सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और हजरत हलीमा सादिया की उम्र हो गई 100 साल। अब जो मदीने के नौजवान, जो शाके रसूल थे, जो कल्बे सलीम रखने वाले दिल थे, वो मोहब्बत करने वाले लोग, अब वो हर रोज हजरत हलीमा सादिया के आंगन में चले जाते, आपके घर में चले जाते और जाकर कहते ए अम्मा हलीमा, हमने सरकार का बचपन नहीं देखा, जरा सरकार के बचपन की बातें तो सुना, जरा सरकार के बचपन की बातें तो सुना। हजरत हलीमा अपने घर के कच्चे आंगन में वो नबी के आशिकों के सामने सरकार के बचपन का जो है वो हवाला बयान करती, सरकार के बचपन की बातें बयान करती। तो गोया तारीख लिखने वालों ने लिखा कि 100 साल की उम्र में हलीमा सादिया के आंगन में वो शाके रसूल बैठकर हर रोज नबी का मिलाद मनाया करते, हर रोज नबी का मिलाद मनाया करते थे, सरकार की बातें पूछा करते थे, सरकार के बचपन का प्यार पूछा करते थे, सरकार के साथ वाराना मोहब्बत की रख्तवी पर जो है नाजा हुआ करते थे। जिन लोगों ने सरकार से प्यार किया है, जिन लोगों ने सरकार के साथ मोहब्बत की है, उन्होंने अपना नाम इस जमाने में बड़ा बुलंद किया है। सैयदना अहमद कबीर इमाम रिफाई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप मिस्र के इमाम है, बहुत कामिल बुजुर्ग है, बड़े जो है वो फतावा रज़िया के अंदर अशा अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपकी बड़ी तारीफ की है। शेख अहमद कबीर रिफाई इमाम फरमाते हैं कि मैं जब भी कोई काफिला मदीने जाता ना, तो मैं वालिहाना उस कबीले को, उस काफिले को ये सबक सुनाकर देता कि मेरे
کریم کی بارگاہ میں جب جانا تو والہانہ امام رفاعی کا سلام پیش کر، پہلے سرکار کی ذات پر درود پڑھنا، پھر میرا سلام پیش کرنا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی راہی مدینے کے سفر کی طرف جاتا ہے، جب کوئی مدینے کا مسافر بنتا ہے، لوگ ملنے جاتے ہیں، اشتیاق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی رکا لکھ کے دیتا ہے، کوئی زبانی سلام دیتا ہے، اور جا کر کہتے ہیں جب آمنہ کے لال کے روزے کے سامنے جانا نا تو درود و سلام پڑھنا اور میرا نام لے کر سلام پیش کر۔ امام رفاعی آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی قافلے والوں کو ہمیشہ سلام پیش کرتا، کہتا ریحانہ محبت میں جا کر سلام دینا۔ امام رفاعی کہتے ہیں کہ ایک دن مقدر چمک اٹھے، میری زندگی کے اندھیرے دور ہو گئے، میں بھی مدینے کا مسافر بن گیا۔ جب میں گنبد خضرا کے سامنے پہنچا نا تو میں خاموشی سے بیٹھ گیا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا جب دور تھا ہر ایک کو پیغام دیتا تھا، ہر ایک کو سلام دیتا تھا، آج در رسول کے سامنے نہ سلام پڑھ رہا ہے نہ دعا کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ امام رفاعی کہتے ہیں کہ جب تک دور تھا، جب تک دور تھا پیار کے نذرانے بھیجتا رہا ہوں، آج قریب ہوں، جب تک ید اللہ والا ہاتھ باہر نہیں آتا سلام پیش نہیں کرو، جب تک ید اللہ والا ہاتھ باہر نہیں آتا سلام پیش نہیں کروں گا۔ اب اعتراض کرنے والے یہاں بھی اعتراض کریں گے کہ سرکار نے ہاتھ کیسے باہر نکالا؟ امام بخاری شریف میں حدیث مبارکہ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، جب تعمیر ہوئی تو ایک دیوار گر گئی، ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، اور جب وہ پاؤں ظاہر ہوا تو اس پاؤں کے اوپر جب ہاتھ رکھتے تو خون ایک طرف ہو جاتا، گویا کہ زندگی کی آثار پائے جا رہے۔ لوگوں نے خیال کیا یہ پاؤں سرکار کا ہے۔ جب علماء فقہاء کو بلایا گیا انہوں نے کہا یہ قدم سرکار کا نہیں ہے، یہ قدم فاروق اعظم کا ہے، اور جو مچ گئی، لوگ والہانہ جوش میں باتیں کرنے لگے، اگر غلام کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غلام کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں نے 10,000 لوگوں نے، شارحین کہتے ہیں 10,000 لوگوں نے دیکھا ید اللہ والا ہاتھ باہر آیا۔ امام رفاعی نے پہلے ہاتھ چوما، پھر پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لینا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی محبت کے اندر آپ کو بھی اللہ مدینے لے جائے، یہی محبت رسول آپ کو مدینے لے جائے، اور آپ بھی اس ید اللہ والے محبوب کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر والہانہ انداز میں پکارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے محبوب جب دور سے مدینے کے لیے تڑپتے تھے، اللہ بیروں کی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر سنتے تھے، آج پاس آ گئے ہیں، سونیا آج ہماری لاج رکھ لی، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اور جب بندہ مدینے جاتا ہے نا کیا دعا نہیں، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ جس نے مدینہ دیکھا ہے نا، مدینہ وہ بستی ہے جہاں پر انسان کو کوئی غم محسوس نہیں ہوتا، کوئی غم محسوس نہیں ہوتا اگر انسان قلب سلیم رکھتا، دل میں محبت مصطفیٰ ہو، سمرا ہوا سرکار کے عشق میں دل ہو، تو جب مدینے جاتا ہے نا تو مدینے میں کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی دکھ نہیں ہوتا، ہر طرف نور کا سما ہوتا ہے، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر دکھ کوئی نہیں، کائنات ارضی ساری سکھوں سے بھری ہوئی، ساری کائنات کے اندر سکھ ہے، خوشی ہے، دکھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو عشق مصطفیٰ میں سرشار کرتے ہوئے اس مدینے کی بستی میں لے جائے، بیت اللہ کے تم نظارے کرو۔ یہاں پر انسان بڑی امیدیں باندھتا ہے، بڑے دلیلیں باندھتا ہے کہ
کہ میں جب اللہ کا گھر دیکھوں گا میں یہ دعا مانگوں گا، میں وہ دعا مانگوں گا، لیکن جب اللہ کے گھر پر پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ کے گھر کا اتنا رعب طاری ہوتا ہے، اللہ کے جلال کا اتنا رعب طاری ہوتا ہے، انسان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی، انسان دم بخود ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، اور یہی سوچتا ہے میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میں کیا تھا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق نبی سکھا دیا اور مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب وہ انسان نظارہ کرتا ہے دم بخود ہو جاتا ہے، اپنے آواز سے نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے کوئی جو آواز نہیں نکلتی، اگر نکلتے ہیں تو بس آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں، رب مجھ سے راضی ہو جا، رب مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پاک طیب الطاہر بستی میں لے جائے، اللہ پاک ہم سب کو اس محبت والے مدینے میں لے جائے، اللہ پاک ہم سب کو سرکار کے عشق میں مچلا ہوا دل عطا کرے، اللہ پاک ہمیں اس کار کے محبت میں سمرا ہوا صاف ستھرا دل عطا کرے۔ اور لوگوں نے جو ہے نا شیخ احمد کبیر امام رفاعی سے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیوں دیا ہے کہ آپ نے ید اللہ والا ہاتھ چوم کر سلام پڑھے ہیں؟ امام رفاعی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا، کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، امیر آدمی کہتا ہے کہ غریب سست ہے، یہ محنت نہیں کرتا، اگر محنت کرتا تو امیر ہو جاتا۔ اور غریب کیا سوچتا ہے، غریب سوچتا ہے کہ میں حق حلال کھا رہا ہوں اور یہ جو امیر ہے یہ حرام کھا رہا ہے، سوچ کے فرق ہے نا۔ لیکن اگر دونوں کی سوچ ایسی ہو جاتی کہ میں امیر یہ سوچتا کہ میں اس غریب کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور میرا رزق پاک ہو جائے، اور غریب یہ سوچتا کہ اللہ جس حال میں مجھے چاہتا تھا اس حال میں مجھے رکھا ہے، تو نہ غریب امیر کو حقیر جانتا نہ امیر غریب کو حقیر جانتا، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے۔ امام رفاعی کہہ رہے ہیں کہ رب نے مجھے یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ منزل اس لیے عطا کی کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا، حتیٰ کہ امام رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کتے کو بھی غور سے نہیں جھڑکا، کتے کو زور سے نہیں جھڑکا، انسان تو انسان، میں نے کسی کتے کو بھی زور سے نہیں جھڑکا۔ اس رب جلی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ وارفتگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وارحانہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں وہ دل عطا کرے کہ جو تڑپتا سرکار کے عشق میں رہے، اور وہ آنکھ عطا کرے جو اللہ کے خوف سے روتی رہے، تاکہ جب بندہ اس دنیا سے جائے تو ہوگے موت محبہ والی جنہیں عشق نبی وچ ہو، پھر سرکار کے سامنے جا کر شرمندہ نہ ہو، بلکہ سرکار فرشتوں سے کہہ دے اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرا غلام، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرا غلام ہے۔ غلامی کی اس درجے کے اندر اللہ پاک ہمیں وہ عشق عطا فرمائے، وہ محبت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی، پیار، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے جی کہ قبرستان میں مٹی بہ گئی ہے تقریباً